مضبوط دین ہے کیا جس پر لوگ کئی قسم کے مدعی آئیں گے؟ وہ دین یہی ہے، پہلے نفی کر، پہلے کیا کر؟ پہلے نفی کر یا اس بات، پہلے نفی یا پہلے اس بات؟ اس کے شروع کی تھا کہ ہو کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، کہ پہلے اللہ تعبدو اللہ تعبدو الا ایا، اے ہو بعد چاہتا بھی الا ایا، پہلے نفی کر۔ توجہ کر میرے علیہ پاس سے، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ عجیب جملہ فرماتے ہیں، یہ نفی پہلے کیوں کر؟ کہ خود وچ کتا ڈہ گئی۔ مولوی صاحب تو مسئلہ پوچھا نے بھی کتنے لوٹے باہر کھڑا؟ مولوی صاحب آکھیا بھی 200 لوٹا باہر کھڑ دو۔ وہ آئے انہاں کہ جیسا 800 لوٹا باہر کھڑے، پاک ہوگی یہ کنواں؟ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکالا ہے کہ نہیں؟ کہ کتا تو بچی بھی ہے۔ ہوں ذرا توجہ کر، میرا شیخ نے کہا اور اگر کتا کنویں کے اندر ہے 800 نہیں 8000 لوٹا نکال، خدا کی قسم وہ کنواں پاک نہیں ہوگا۔ جب تک کتا اندر موجود ہے کنواں پلیت رہے گا۔ اسی طرح جب تک دل کے کنویں کے اندر دل والے اس گہرائی میں شرک کا کتا موجود ہے، 1000 نفلیں پڑھ، تیرے ماتھے پہ اونٹ کے گھٹنے جتنا محراب بن جائے اور ساری کائنات کی عبادتیں کر، صدقے کر، نفلیں پڑھ، ذکر کر، حجیں کر، عمرے کر اور طواف کر، آب زمزم پی، اس میں نہا، اسی میں مر جا، اسی سے غسل پا، 7 سمندروں میں نہا، پوری دنیا کے پانی بہا، کعبہ کے رب کی قسم جس طرح وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا تو بھی کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ میرے نبی کی سنت وہ کیا ہے؟ میں الذین یحیون سنتی، لوگ پٹری سے اتر رہے ہوں گے اور میرے بھائی وہ ہیں جو ساری کائنات کی مخالفت کو برداشت کر کے ساری دنیا سے ٹکر لے کر وہ اعلان کرتے ہوں گے کائنات والو میرے محبوب کا مشن یہ ہے، میرے محبوب کی سنت یہ ہے، میرے محبوب کا منہاج یہ ہے کہ اس کائنات میں الہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آج دیکھ لو اشاعت التوحید کا جس کے ساتھ بھی رولا ہے نا، اسے مسئلہ الہ ہے، جس نال بھی ساری ٹکر ہے کسے مسئلہ اے مسئلہ الہ اعلی من لے، خدا دی قسم ہے ساڑا رولا ہی کوئی الہ اعلی مسئلہ مان، لیکن جہاں تک مانے گا الہ عربی ہے نا، اللہ تعبد سمجھتے آ گئی ہے نا، یا اللہ عبادت تک ہی مانے، سمجھ ڈاڑی نہیں ہے۔ انہا خوشاب علنو کی پتہ عبادت کس نوات ہے؟ عبادت عربی ہے۔ اچھا سبحان اللہ، سورہ زمر شروع میں فرمایا فَعْبُدِ اللَّهِ، اگی آئی سورہ حامیم مومن، وہاں پر فَعْبُدِ اللَّهِ کا معنی قرآن خود ذکر کر رہا ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهِ مخلص اللہ الدین، عبادت کر صرف اللہ کی، مخلص اللہ الدین، مخلص خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے عبادت کو۔ وہاں یہ ذکر کیا، آگے آگے سورہ حامیم مومن، اللہ پتہ نہیں چل رہا فَعْبُدِ اللَّهِ کا معنی کیا ہے؟ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، عبادت سمجھنی ہے نا اپنی غیبانہ حاجتوں میں، ما فوق الاسباب امور میں، فَادْعُوا اللَّهَ مشکلوں میں، حاجتوں میں پکار صرف اللہ کو، مخلصین
چھانڈ پھونک کے مخلصینہ رلا نہ کریں، یا اللہ تے یا خواجہ رلا نہ کریں، مخلصینہ لہ الدین تے دھمکیاں بھی نہ دے میں فلانے دا واسطے فلانے دا وسیلے فلانے دا ہاڑے فلانے دی دھوئی نہیں، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو اس اللہ کو مخلصین خالص کرتے ہوئے واسطے اس اللہ کے الدین، پکار کو۔ یہ تو قرآن تھا، میرے محبوب سے پوچھ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگوں عبادتیں بڑی ہیں، سجدہ بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، ذکر بھی عبادت، قیام بھی عبادت، طواف بھی عبادت، بڑی بڑی عبادتیں ہیں، لیکن الدعاء مخ العبادت، اللہ کو حاجتوں میں پکارنا یہ عبادت کا مکھوڑے میں مکھوڑ، ایک ہے لبے لباب تے خلاصہ مغز نچوڑ مخ العبادت۔ میرے محبوب نے کہا اگر قرآن اور محبوب کی بات پہ اعتبار نہیں تے اٹھا ضیاء القرآن۔ ضیاء القرآن میں پیر بھیرا والے بزرگ پیر کرم شاہ الازہری اس نے بھی یہی وضاحت کی، اس نے کہا دعا مخ العبادہ، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مشکلات اور حاجتوں میں پکارا جائے تو صرف رب کو، صرف رب کو۔ یہ ہے کل ہذہ، بول ہے نا یاد، کل ہذہ، یہ وہ سنت ہے۔ اور اس مسئلے میں کئی ہمارے ساتھ چلے، ہم نے کہا حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور جن کو تم پکارتے ہو، آؤ سنت کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ دوسرے حاجت روا کیوں نہیں؟ مشکل کشا کیوں نہیں؟ کرنیاں بھرنیاں والے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے والذین یدعون من دون اللہ۔ کل کوئی مولوی انج نہ کہ بھئی من دون اللہ زمانہ ہوتا ہے بت، آدھن کے نہیں آدھے بے ایمان ڈبا ہے، من دون اللہ زمانہ کے بے بت۔ میں آدھا پتہ نہیں مولوی کس مدرسے پڑھے ہوئے۔ من دون اللہ کا معنی کسی لغت میں بھی بت نہیں، علماء موجود ہیں اور پورے دعوے سے کہتا ہوں دنیا کی کسی زبان میں من دون اللہ کا معنی بت، اللہ جانے مولوی کیڑی ڈکشنری پڑھی کہ من دون اللہ کا معنی بت ہے، میں نو نہیں ملا۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں، کسی لغت کی کتاب میں مفردات راغب ہوں، لسان العرب ہو، دنیا کی کوئی لغت اٹھا من دون اللہ کا معنی بت نہیں ملا۔ من دون اللہ کا معنی اللہ سے نیچے نیچے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر، یہ تو ملے، لیکن کائنات میں ایسی ڈکشنری ہم نے اس کی زیارت نہیں کی جہاں من دون اللہ کا معنی بت کیا گیا ہو۔ اور قرآن جو واضح ڈکشنری، لغت کو بھی حل کرنے والا اور مسائل کو بھی حل کرنے والا، قرآن بولا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ قرآن کہتے ہیں نبی بھی من دون اللہ، تو ولی بھی، بولتے کیوں نہیں، ولی بھی من دون اللہ۔ فرمایا جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، انبیاء کو حاجت روا سمجھ کے، اولیاء کو مشکل کشا سمجھ کے جن کو پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ تمہاری پکار کے قابل نہیں۔ کیوں؟ لا یخلقون شیئا، سورۃ النحل 14واں پارہ پڑھ رہا ہوں، گھر میں ترجمہ دیکھنا، کسی فرقے کا اٹھا کے دیکھنا، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں۔ آدم کو پکار، ہم یخلقون، نوح کو پکار، ہم یخلقون، حضرت عیسیٰ کو پکار، ہم یخلقون، مریم کو پکار،
ہم یخلقون، عزیر کو پکار ہم یخلقون، حضرت محمد مصطفیٰ کو پکار ہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہاتھ اتو رکھدا نا، فرمایا نہیں پکار کے لائق، اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہے۔ جب مخلوق ہے اپنے وجود میں محتاج، اپنی عظمتوں میں محتاج، اپنی زندگی میں محتاج، حتیٰ کہ اپنی صفت و موصوف اوصاف میں محتاج۔ جو نرے محتاج ہوں وہ داتا نہیں ہوتے، حاجت روا نہیں ہوتے، مشکل کشا نہیں ہوتے۔ پکار اس کو جس کی شان ہے ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، وہ پیدا بھی کرتا ہے اور کرتا بھی اپنی مرضی سے ہے۔ ساری کائنات کہے یوں پیدا کر، فرمایا ما یشاء، کسی کی نہیں چلتی وہ ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یخلق ما یشاء، سبحان اللہ۔ ساری کائنات دل لگائے، یا اللہ اس دا رنگ ان بنا کہ نہیں، اس دے اعضاء ان فٹ کر کے نہ، ما یشاء۔ کسی نوری کی بھی نہیں چلتی، ناری کی بھی نہیں چلتی، ما یشاء پیدا کرتا ہے جیسے چاہے۔ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، اوے پکار وہ سنتا ہے جس کی شان ہے اللہ خالق کل شیء، جو نبیوں کا بھی خالق، اولیاء کا بھی خالق، اتقیاء کا بھی خالق، جو زندوں کا بھی خالق، جو مردوں کا بھی خالق، وہ پکار کے لائق ہے۔ اور تم جن کو پکارتے ہو لا یخلقون شیئا و، پہلی بات تو ہے وہ مخلوق ہے، جب مخلوق ہے تو تیری پکار کے قابل نہیں۔ اور دوسرا ڈیفیکٹ بھی سن، دوسرا کیوں؟ فرمایا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، مردے ہیں جن میں جان نہیں۔ شیخ الہند کا ترجمہ، مردے ہیں جن میں جان نہیں، وہ تو موت کے منہ میں جا چکے ہیں، یا جو بچے ہیں وہ جانے والے ہیں، وہ موت سے بچ نہیں سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اور اللہ کو اس لیے پکار، اللہ لا الہ الا ہو الحی، الحی وہ ہے زندہ، اور زندہ کیسے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وہ ایسا زندہ جس پہ موت نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی، قرآن کے لفظ دیکھنا، سورہ حامی مومن پڑھ رہا ہوں اور یہ میرے نبی کا وہ منہاج ہے۔ پہلے آیت الکرسی سورہ بقرہ میں الحیو کو بعد میں ذکر کیا، پہلے ذکر کیا لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی تو آندھی نہیں کہ نہیں آندھی؟ مولویاں دسی کائے نہیں بھئی، او جنہ تو بچنا ہوئے تو کی پڑھنی، سنی ہوئی نہیں۔ کہ آج میں پیاکدہ نے جو جھوٹے مولوی تو بچنا نے تو آیت الکرسی سمجھو، آیت الکرسی پڑھو تو جن گئے، تے سمجھو تو سارے شیطان گئے۔ توجہ ہے؟ آیت الکرسی میں فرمایا اللہ لا الہ الا، بول ذرا الا، اگے بولو، سارے بولے تو آندھے تو انہوں، الحیو، الحیو، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں۔ اللہ دلیل فرمایا الحیو، الحیو، اللہ کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں۔ جب ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو اس کے سوا پکار کے لائق اور کون بن سکتا ہے؟ پکار کے لائق بھی اللہ۔ اللہ مولویاں پھر رولا پامنے گان بچو گھنڈی نکلے، ذرا مولوی نو موقع نہ ملے۔ حامی مومن بولی، سورہ حامی مومن 24واں پارہ، فرمایا هو الحی، سبحان اللہ، خدا دی قسم ہے بٹ کٹ کے رکھ دیتے ہیں قرآن۔ هو الحی،
حضرت شیخ القرآن آکھدا ہوندا ہے واہ میرے اللہ تیرے سمجھاون تو قربان تے واہ مشرکو تواڈے نہ منن تو بھی قربان. توجہ ہے. ہوبل حیو وہی زندہ ہے. ہوبل حیو علماء موجود ہیں. ہوبا بھی معرفہ الحی بھی معرفہ. مطلب کیا ہے؟ اس کے سوا ہمیشہ زندہ رہنے والا کوئی نہیں. ہوبل حیو ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف وہ ہے. پھر لا الہ الا ہو پتہ لگ گیا اس کے سوا الہ کوئی نہیں. یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا مطلب یہ ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین. اس کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں. پکار کے لائق وہ ہے فادعوہ مخلصین لہ الدین. اور فرمایا جو تم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اور پکار رہے ہو این یدعون الا اناسا ہے قرآن سورۃ نساء. این یدعون الا اناسا. مابردی اٹھا, سراج منیر اٹھا, راضی کی کبیر اٹھا, کہتا ہے اناسا بمانا امواتا. اللہ فرماتے ہیں تم پکارتے ہو ان کو جو اموات ہیں, مردے ہیں, انہیں پکارتے ہو. حضرت عزیر بھی دنیا سے چلے گئے, بی بی مریم بھی دنیا سے چلی گئی, اور حضرت عیسیٰ پہ ابھی موت نہیں آئی لیکن وقت آنے والا ہے وہ بھی اموات کی لسٹ میں داخل ہو جائیں گے, وہ بھی اموات کا فرد بن جائیں گے. اور تم پکارتے ہو نبی ولیوں کو. لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. ایک مسئلہ تسی دسو, یہ یہود نصارہ تے جو اللہ دے رسول لعنت کی تھی, بخاری مسلم, بھئی انبیاء دیاں قبرانوں نہ سجدے کی تھے, اللہ دے رسول کی آگ دے نام سے خدا دی لعنت. بولو میں ذرا اگلے سیشن سے پہنچا. انہاں تے خدا دی کیوں بے کیوں اتخذو قبورا. ایک مسئلہ تسا چا دسو, اے جڑے یہود و نصارہ دے مولوی تے پیر انبیاء دیاں قبراں تے مراداں پہ منگ دے ہیں تے سجدے پہ کر دے ہیں, ایمان نال دسو زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ کیا ہے انہوں نے عقیدہ؟ زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ پہلے سمجھا زندہ تے بات کیتا سجدہ, پہلے سمجھا زندہ تے بات پکارا, پہلے سمجھا زندہ تے بات سپارا شاستے پکارا. ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ. پھر آکھا اے ساڑیاں اتھے پہنچا دین دن. پہلے عقیدہ اگر عقیدہ اے نہ ہو بیا کہ آیا ان فی قبورہم تو یہودی کدے سجدہ کرے یا عیسائی کدے سجدہ کرے یا؟ یہ بخاری تے مسلم بھی پڑھدا لعن اللہ الجہود والنصارى. جڑے پہلے انہاں کا ہین بھی زندہ ساڑی سندے بھی ہیں تے پوریاں کر دے بھی ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں اموات غیر آیا. اور زندہ سمجھنے والوں میں بتا رہا ہوں اموات غیر آیا, یہ زندہ نہیں, یہ مردے ہیں, اموات ہیں. وما یشعرون ایانا یبعثون. اور انہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ایانا یبعثون, کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے, ان کو یہ بھی پتا نہیں. واہ میرا اللہ. فرمایا اللہ کے سوا اللہ تعبدو الا اللہ. ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم. میرے محبوب کا مشن مقصد وہ یہ تھا کائنات کے لوگوں حاجتوں میں مشکلوں میں پہنچنے والا بھی اللہ, سننے والا بھی اللہ. لہذا اپنی حاجتوں مشکلوں میں غیبانہ پکاروں میں پکارنا ہے تو کس کو؟ قل ھذہ سبیلی ادعو ھذہ سبیلی منہاجی و سنتی. یہ ہے میرا منہاج, یہ ہے میری سنت. ایمان سے بتاؤ, سارے مسئلے بیان کرو نا, لوگ تعریفہ کرتے ہیں واہ جی پھٹیاں بھریاں گئی. تو جڑے ہے مسئلہ آوے نا اپنے بھی بڑے بڑے سوفڑاں دے وضو ڈھلے ہوئے نے. اے ایتاں کیوں پڑھیاں سچا, کوئی اور چا پڑھیا,
ایڈا بڑا جو قرآن ہے تے کئی باقاعدہ کہ اپنے بے ایمان وہ سانو آدھے کہ مولوی صاحب یہ ایتا نہ پڑھا ہے، یہ وچوں والے وہ بڑا قرآن ہے 3 پارے، یہ ایتا نہ پڑھیو، اور بھی قرآن پیے یہ تو انہوں آن دیا اور ایتا کوئی نہیں آن دیا، ہر ویلے یہ ایتا چھکی ہوں گیا۔ میں آدھا چلو باقیاں دے بارے تا سوچ ساں تے تیرے سر تے صرف 12 سنگ کوئی نہیں، باقی حاجت کوئی نہیں۔ توجہ ہے فتوے شتوے سکے دینے نہیں لائے، توجہ میں ہاں دسا دیں دے ہاں لیں دے نہیں دس دے ہوں دے ہاں، توجہ خطرہ نہ کرو، کوئی فتوہ شتوہ نہیں، لیکن جس تے قرآن رگڑا لایا ذرا نہیں رہا تو من لگی، کیونکہ قرآن ہے میرے نبی دا منہاج، اے او سنت ہے جتے میرے نبی دے دند شہید ہوئے، تو اتھے کھڑے جتے حلوے نال دندن مذہب ہے، تے اے او سنت ہے جس کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب کے دانت شہید ہوئے، اور یہ وہ سنت ہے جس سنت کے دفاع میں سمیہ کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ وہ سنت ہے جس سنت پہ چلتے ہوئے میرے محبوب کی بیٹیوں کے پیٹوں میں نیزے مارے گئے، اور یہ وہ سنت ہے جس سنت کے دفاع کے لیے بدر کا مارکا ہوا، احد کا مارکا ہوا، اور یہ وہ سنت ہے جس سنت پہ مرنے مٹنے اور بچانے دفاع کے لیے میرے محبوب کے صحابہ کٹ گئے، مر گئے، اور دنیا سے بظاہر مٹ گئے، لیکن سب کچھ کما اور کھٹ گئے، سب کچھ لے گئے۔ سنت یہی تھی، وجود ٹکڑے کرا دیا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن سنت سے غداری نہیں کی۔ توجہ ہے، یہ وہ سنت ہے ذرا اوکھی نہیں، یہ کوڑی کوڑی سنت آدھرا بے فرمایا اس کو پکار، دلیل کیا ہے؟ ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی فریادوں کو پہنچنے والا صرف وہ ہے، یا اللہ دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے سورہ فاطر، فرمایا یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی۔ فرمایا کائنات والو پکاریں وہ سنتا ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے رات کا نظام اسی کے قبضہ میں، دن کا نظام اسی کے قبضہ میں، شمسی نظام اسی کے قبضہ میں، قمری نظام اسی کے قبضہ میں، اس کائنات کا سارا نظام اسی کے قبضہ میں، اور ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ سارا نظام اسی کے قبضے میں، کہ والذین تدعون من دونہ، اس کی شان یہ ہے وہ سارا نظام بھی چلانے والا، اور اس کی شان یہ ہے انہ هو السمیع، انہ ہوبا۔ کوئی مزہ نہیں آ رہا، تسی اچھے نہیں بول رہے، سبحان اللہ، چلو نبی آنکھو تو سر تالاؤ، انہ هو السمیع، یہ معنی کرسا کہ سبحان اللہ اٹھاؤ اس شیطان میں، انہ هو السمیع دا کی معنی کرسا؟ توجہ میرے علیہ پاسے، ایتھے سارا مسئلہ حل ہوں گا نہیں۔ انہ ایک عبارت ہے انہ سمیع، اس دا معنی وہ سن دے، بے شک وہ سنتا ہے، لیکن اتھے کچھ اور کھڑے، اتھے کھڑا ہے انہ هو السمیع، انہ هو السمیع۔ سبحان اللہ، مسئلہ بڑا اوکھا بن گیا، انہ هو السمیع۔ پوچھو علماء کرام سے، لیکن مسئلہ ہے بے باقی مسئلے مولویاں تو پوچھے کر، یہ سمال مسئلہ انہیں تو نہ پوچھا کر، انہیں مارنی ہوں دی ڈنڈی۔ اس سے اللہ بھی فرمایا میرا پیغمبر باقی مسئلے تا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، او کتاب والے مولویاں تو پوچھ لبائے، او پچھلا تو پیچھے جڑے کتاباں پڑھنے والے تورات انجیل انہیں تو پوچھ لبائے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، باقی مسئلے خیر تحقیق کرو، انہیں تو بھی پوچھا ہے۔ لیکن جڑا مسئلہ سمائے نا، ایک سے مولوی تو نہیں پوچھنا، یہ ہے لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ پوچھنا ہی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ کسے مفتی تو نہیں پوچھنا، مفتی تو پوچھا وہ بھی ڈنڈی مار سنے،
مولوی تو پوچھا وہ بھی ڈنڈی مارسنے. فرمایا نہ میرا پیغمبر لا ینبئو کا اے معاملہ غیب دا تے اے مسئلہ او دسی جڑا غیب دا عالم. توجہ ہے، اے مسئلہ کون دسی جڑا تے غیب دا عالم کون ہے؟ اللہ. اس واسطے فرمایا لا ینبئو کا مثلو خبیر. اے مسئلہ پوچھنا نے تو قرآن تو سارے مسئلے پوچھو. نکاح طلاق دے بے شک پوچھو کہ مولوی صاحب ترائے طلاقاں دتیاں تے اللہ دی قسم غصے جا کی حکم ہے؟ مولوی صاحب دیکھتا بھئی کتنیاں کھلاں دینا انہیں کہ کھلاں تو پورے ایریے دیا میری تیرے کو لانی. اچھا تے اشر ششر کہ پورے ایریے دا اگاڑ کے دینا کہ پکی گالے غصے چاہے کہ جی نہیں طلاق نہیں ہوئی ڈاڑھی پئی نہیں. اچھا تے ایمان نال دسو بھئی طلاق کدے کہ پیار نال بھی دیتی؟ سوچو صحیح مسئلے تو پوچھ دے ہو لوگاں تو کدے کہ پیار محبت جی طلاق دیتی ہے پیار اچ بد گیا ہو گے تے ترائے کٹھیاں دے ماری جاؤں گے ہے بے ایمان ملا دے بلا کے دے. چلو او مسئلے پوچھن دی اجازت ہے پوچھ دے رہو چھکی رکھو پوچھی رکھو. لیکن جڑے مسئلہ سما آبے مولوی تو نہ پوچھے مفتی تو نہ پوچھے نہ مفتی سدھی تن پامنی ہے تے نہ مولوی سدھی تن پامنی ہے. اے پوچھنا ہی فسأل بہی خبیرہ. اے پوچھے تے رب دی کتاب تو پوچھے اللہ دے قرآن تو پوچھے کیونکہ لا ینبئو کا مثل خبیر. یہ خبر دے گا وہ خبیر اور جو وہ خبر دے گا ایسی خبر تجھے کسی نے نہیں دینی. کوئی بے ایمان کہہ دے گا فروئی مسئلہ ہے کوئی بے ایمان کہہ دے گا چھیڑنا نہیں چاہیے کوئی بے ایمان کہہ دے گا علماء کا مسئلہ ہے کوئی بے ایمان کہہ دے گا اس کو بالکل رہنے دو اس اختلاف کو نہیں چھیڑنا چاہیے. نہ اس سے پوچھ رحمان سے پوچھ کسی بے ایمان سے نہ پوچھ. وہ رحمان کہتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اے کائنات والو نبیوں کو پکارنے والو ولیوں کو پکارنے والو قبر کے اوپر پکارنے والو دور سے کھڑے ہو کے پکارنے والو المطلق یجری علی اطلاق ہی مطلق اطلاق پہ باقی ہوتا ہے. فرمایا لا یسمعوا او ننے سن دے تے انہو ہو بس سمیع. اے کائنات والو مانا جے ہے انہو ہو بس سمیع لا سمیع الا ہو. انہو ہو بس سمیع العلیم لا سمیع الا ہو لا علیم الا ہو. ما فوق الاسباب پکارے سننے والا اس کے سوا کوئی نہیں. ما فوق الاسباب حالات کو جاننے والا اس کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ لا حاضر الا اللہ لا ناظر الا اللہ. اس کائنات میں یہ ماننا پڑے گا جب اس کے سوا سننے والا کوئی نہیں تو پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. اس لیے فرمایا جن کو تو پکارتا ہے لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے. واہ میرا شیخ القرآن جملہ لایا جملہ جس کو شک ہو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. جملہ لایا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سبحان اللہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. کہتے ہیں سارے پڑھو لا یسمعوا پڑھو خوشاب والے لا یسمعوا لا یسمعوا نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے. مولوی اکدا بچو سن دن دھر لانتیا. یہ کس دا جملہ حضرت شیخ القرآن دا کس کا جملہ ہے حضرت شیخ کہ بچو سن دن شیخ آدھا دھر لانتی. قرآن آدھا نہیں سن دے تو آدھا بچو سن دے اور نہیں تو نیڑو سن دے. قرآن آدھا لا یسمعوا نہیں سنتے. اچھا اللہ اگر سما کا عقیدہ رکھ کے ان کو پکارتے رہیں پھر کیا بنے گا؟ عقیدہ سما کا رکھ کے سنتے ہیں اور ان کی کرے پکارے اور پکار بھی کس حد تک ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ. یہ ہمارے
سفارشی ہے، ہمارے کام وہاں سے کروا دیتے ہیں. یا اللہ تاں کیڑی گل ہے، اسا عشق پہ کر دیں، محبت کر رہے ہیں، تاں کیڑی گل ہے، پکاری رکھیے. اللہ نے فرمایا یوم القیامت یکفرون بشرککم، یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے. عشق دا یا شرک دا؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. فرمایا اس کو پکار، کیوں پکار؟ اس کا اعلان ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اوے کائنات والو مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو پہنچتا ہوں، حاجتیں پوری کرتا ہوں. استجب لکم، میں پہنچتا ہوں. اور جن کو تم پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ککھ جتنا جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے. لا یستجیبون لہم بشیء، ذرا بھی اجابت نہیں کر سکتے. یا اللہ اگر محبت میں پکارتے رہیں اور انہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے ہم اچھے نظریے سے پکارتے رہیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ پکارنے والا سمجھ لے اللہ کباسط کفیہ الی الماء، یہ جو ولی اللہ کے مزار، پنجے، چھجے، کسی اللہ کے مقرب کی قبر، اس کے کنارے پہ سننے کے عقیدے سے پکارتا ہے کہ میری سنتا بھی ہے، سفارشیں کرتا بھی ہے، کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے. یہ کرنے والا اللہ نے فرمایا اس کی مثال یہ ہے ایک پیاسا آدمی. وہاں قرآن سورۃ الرعد ہے. رات دا معنی ہوندا نے کڑک تے گرج، قرآن گرج رہا. اور فرمایا جڑے بدل نو گجدا ویکھا کرو نا، تساں تے نہیں مندے، او بدل بھی ایو مسئلہ بیان کردا بھی ہو. لہو دعوت الحق، پکاراں دے لائق ہونا صرف کس دا حق ہے؟ لہو دعوت الحق. یہی ذکر کیا. اچھا جی ختم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آیت پڑھنے کا ثواب ہوتی، ختم کر دیں، تقریر ختم. اچھا منظوری اتو والو جو نہیں ڈر دے، تلو والو سے ڈر دے. لا یستجیبون لہم بشیء، اللہ فرماتے ہیں پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پہ کھڑا ہے اور اس نے پانی کی طرف ہاتھ لمبے کر دیے، لیجبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اڑ کے اس کے منہ میں پڑ جائے. فرمایا ما ہوا ببالغہ، قیامت تک وہ ہاتھ پانی کے سامنے کرے وہ پانی اس کے منہ میں آ سکتا نہیں، کیونکہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ تھا اس سے ہاتھے چویا بوکا، رسی پاویا بوکے تے بوکا چھکیا تے بوکے نہ لاویا منہ. اتنے رسی آدن سبب نو، عربی دے رسی دا معنی سبب بے، اتنے رسی بھی نہیں تے بوکا بھی نہیں، یعنی اسباب نہیں. پانی ہے تر و تازہ پر اس دی سندا بھی نہیں، اس دی پیاس بجھا سکتا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی ولی کی قبر پہ آنے والا وجود تر و تازہ بھی ہو، وہاں پر بھی روح نکل گئی، اسباب ختم ہو گئے. جس طرح جہاں سبب کوئی نہیں وہاں بھی سبب کوئی نہیں. قیامت تک پکار، ہم ان دعا ملا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک پکار. وہ جواب نہیں دے سکتے، سن بھی نہیں سکتے، جواب بھی نہیں دے سکتے. کہ یا اللہ اگر انہیں پکاردہ رہ گیا ہے تو شودہ سوپی دیا ہے تو بڑا نیک دیا، تسبیح بھی ہاتھے چر کہ سر بھی بالکل تچھا مٹھا ہے، اگر انہیں پکاردہ رہا تو پھر کیا ہو سی؟ اللہ فرماندے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ہن ذرا کرو ما دعاء بولو ذرا ما دعاء اصل اے ہے میرے نبی دی سنت. جیڑا اس سنت تے گیا نا پت یا بیان کیتی اس تے مردہ مر گیا ہے. اسے سنت پیچھے سب کچھ قربان کر دیتا. وقت نہیں میں اگے چلنا آئی وہ سارا، بہرحال مٹھ بج گیا کہ سنت نبی دی اے بے، جس سنت تے چلن والا واسطے اللہ دے نبی سکھ دے گئے. اللہ میرا تے تھوڑا شمار اسے ٹولے چو کر دے بے. وآخر دعوانا ان الحمد
اللهم لك الحمد كما أنت أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى، وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة، واعظين بقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني آمنت بربكم فاسمعون. سب ساتھی محبت سے درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، تھارے سامنے اللہ رب العزت دی مجلہ مصفہ لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورت دانا سورہ یاسین 22واں پارہ اس دی آیت نمبر 25 تلاوت کیتی ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح اور حق حق کہہ سکن دو بعد جانبین نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اور اس تو بعد دعائیں کرنی ہے کہ مالک کائنات سارا اس جگہ تے اس مختصر جے وقت دے اندر باونا محض اپنی رضا دی خاطر قبول فرما کے ساری آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے. اور اصل سنن اور سناون دی غرض و غایت بھی یہ ہوندی ہے کہ ساری کوئی نہ کوئی ادا سنن یا سناون سارے اللہ نو پسند آوے اور ساری آخرت دی نجات دا ذریعہ ہوئے. ورنہ اس تو علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اس عظیم الشان کتاب نو کیوں نہ بیان کرے اور سنن والے لوگ بھی اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کے اپنی تمام مصروفیات نو ترک کر کے اللہ دے قرآن جیسی عظیم دولت نو کیوں نہ سنن. لیکن اگر نیت اللہ دی رضا تو علاوہ کچھ اور ہے تو ایسے سنن دا بھی فائدہ نہیں اور ایسے سناون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سانے نے دوستاں اور بھائیاں نو اور اللہ مزید انہاں دے جذبے نو سلامت رکھے اور استقامت نصیب فرمائے کہ اس